ہمارے عظیم پارلیمنٹرین کا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات بہت کم ہیں، ان میں ان کا گزارا نہیں ہوتا، ان کو بڑھایا جائے۔ کتنا بڑھایا جائے اس کا بھی انہوں نے خود ہی تعین کر دیا ہے۔ یہ لوگ، اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں حکومتی لوگ بھی شامل ہیں۔ تو بہرحال اس بل کی مخالفت کرنے والے حکومتی لوگ بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، مسلم لیگ نون والے، بہرحال جو اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ متفق ہیں اس کے اوپر کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ تو باقی پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی تنخواہیں بڑھانا چاہتے ہیں، اور خود ہی انہیں تعین کر دیا ہے کہ تنخواہ کتنی بڑھائی جائے۔ وہ کہتے ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے سپیکر اور چیئرمین کی تنخواہ جو 2,25,000 ہے ان کو بڑھا کے سپریم کورٹ کے ججز کی بنیادی تنخواہ جو 8,79,000 ہے اتنی کر دی جائے، جبکہ ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں جو 1.5 لاکھ روپے ہیں ان کو ڈبل کر دیا جائے، 3 لاکھ کر دیا جائے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے برابر کر دی جائے، جو بتایا گیا ہے کہ 8,29,000 روپے ہے۔ تو ہمارے پارلیمنٹرین یقیناً اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو واقعی مستحق ہیں، جو واقعی اتنے امیر کبیر نہیں ہیں۔ ان میں ایک سید مشاہد حسین بھی ہیں، یہ سینٹ میں ہیں، سینیٹر ہیں یہ۔ تو یہ ایسے ماشاءاللہ سے سیاستدان ہیں، کاف لیگ کے یہ سیکٹری تھے، تو باقاعدہ چودھریوں سے تنخواہ لیتے رہے ہیں۔ یہ چیزیں ریکارڈ پر آ گئی ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کی تنخواہ میں واقعی اتنا اضافہ ہونا چاہیے جتنا ان کا گزارا ہو سکے۔ تو اس کے لیے لیکن باقی جو پارلیمنٹرین ہیں وہ بڑے بڑے امیر کبیر ہیں، ان کے اپنی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، انہوں نے خود ملازم رکھے ہوئے ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی تنخواہیں ہیں اتنی ہی ان کی رہنے دی جائیں۔ تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ پارلیمنٹرین یہ بھی ان کے اوپر بھی مہنگائی اتنی ہی اثر انداز ہوتی ہے جتنی عام آدمی کے اوپر ہوتی ہے، تو ان کی اگر تنخواہیں بڑھانی ہے، حق رکھتے ہیں تنخواہیں بڑھانے کا، جس طریقے سے سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں ہر سال، اسی طریقے سے ان کی تنخواہ بھی بجٹ میں اتنی بڑھا دی جائے جتنی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، جتنے فیصد اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو آج کی کنجوس حکومت 20% کرتی ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی آج کی کنجوس حکومت 10% کرتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 20% بھی کرتی رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی 20% بھی بڑھتی رہی ہیں تنخواہیں، 10% بھی بڑھتی رہی ہیں۔ تو اسی حساب سے پارلیمنٹرین کی تنخواہیں بھی 10 یا 15 یا 20% بڑھا دی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، وہ ایمانداری سے، جس کی توقع ان لوگوں سے کم ہی رکھی جا سکتی ہے، وہ ایمانداری سے بتا دیں کہ ان کو کتنے میں ان کا گزارا ہو سکتا ہے۔ تو ایسے تھوڑے سے نکلیں گے۔ ویسے تو جو ان کی فطرت ہے، جو ان کی شرست سامنے آ چکی ہے، جس طریقے سے حرکتیں، ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ہمارا تو 20 لاکھ سے کم میں گزارا نہیں ہوگا، لیکن بات کی ہے کہ دیانتداری سے، ایمانداری سے جن کا واقعی گزارا نہیں ہوتا اس تنخواہ میں، تو ان کے لیے وہ خود بتا دیں کہ ان کا کتنے میں گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ چند ایک جو نکلیں گے ان کو ان کی منشا کے مطابق ان کو اخراجات دے دیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چند ایک وہ آئیں گے سامنے۔ تو اگلی بات یہ ہے، تو یہ بھی اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ جی بیت المال سے آپ کو دے دیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں، بہت سے تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ تو بے نظیر بھٹو والا فنڈز کھانے والے میں بھی ایسے لوگ مل گئے ہیں جو محض 2,000 روپے مہینہ ہے۔ تو باقی یہ بات کر رہے ہیں جی ہماری فلاں جج کے مطابق تنخواہ کر دی جائے، فلاں جج کے مطابق تنخواہ کر دی جائے۔ یہ دیکھ لیں کہ کتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کی بات ہے۔ جج بننے کے لیے کیا کچھ ہونا پڑتا ہے، LLB کرنا پڑتی ہے، LLB کے بعد پھر کسی کورٹ میں پریکٹس کرنا پڑتی ہے، سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے سپریم کورٹ میں پریکٹس، ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے ہائی کورٹ میں پریکٹس۔ تو اس حوالے سے دیکھ لیں کہ جج بننے کے لیے سوائے قاضی فائز عیسیٰ کو، جن کو براہ راست افتخار چودھری صاحب نے چیف جسٹس کوئٹہ ہائی کورٹ
بلوچستان ہائی کورٹ بنا دیا تھا، تو اس کے علاوہ جتنے جج ہیں ان کا ایک کرائٹیریا ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے بعد جا کے جج بنتے ہیں۔ تو یہ جو بے شرمی سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ کے جج کے مطابق تنخواہ کر دی جائے، ہائی کورٹ کے جج کے مطابق تنخواہ کر دی جائے، ان کی تعلیم کا قطعاً کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے۔ پرویز مشرف نے BA کی شرط رکھی تھی پارلیمنٹرین کے لیے، لیکن وہ بھی انہوں نے ختم کر دی۔ آپ نے ایک جج کے مطابق تنخواہ لینی ہے تو کوئی کوالیفیکیشن تو اپنی مقرر کریں، کم از کم BA گریجویٹ ہی کر لیں، پوسٹ گریجویٹ کر لیں سینٹ کے چیئرمین کے لیے اور اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے۔ تعلیم کا کوئی کرائٹیریا نہیں، تعلیم کی کوئی بندش نہیں، کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ وہ ججوں کے برابر کر دی جائے، تو انتہائی یہ شرمناک بات ہے۔ تو باقی ان کے جو جس طریقے سے ہمارے پارلیمنٹرین ہیں ان کی نشاندہی، جس طریقے سے لالچ ان کا سامنے آ رہا ہے، تو اس حوالے سے 2 مثالیں ہمیں دی ہیں میجر ریٹائرڈ نذیر احمد فاروق نے۔ انہوں نے ایک کہاوت بھی سنائی ہے، وہ کہتے ہیں کتا راج بحالیے تے چکی چٹن جا، کہ کتے کو آپ جتنا مرضی اوپر لے جائیں، اس کو راجہ بنا دیں، مہاراجہ بنا دیں، اس کو راج گدی کے اوپر بٹھا دیں، لیکن اس کی وہ عادت نہیں جاتی چکی کے پاٹ چاٹنے والی۔ تو وہ یوں ہے کہ دیہات میں کبھی خراس ہوا کرتے تھے جس پہ بیل جوت کے آٹا پیسا جاتا تھا، گندم پیسی جاتی تھی، تو رات کو کتے اس کے پڑ چاٹنے کے لیے، پاٹ چاٹنے کے لیے آ جاتے تھے۔ تو کسی کتے کو آپ راج گدی کے اوپر بھی بٹھا دیں تو وہ رات کو پڑ چاٹنے ضرور آئے گا، یہ ان کتوں کی فطرت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو بڑے بڑے کچھ لوگ ہیں ان کی بھی یہ فطرت ہے کہ وہ جتنے بھی امیر ہو جائیں لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں منہ ضرور مارتے ہیں۔ تو آئے کہاں سے ہیں ایسے لوگ؟ اس میں آپ ہم ساری بات کر رہے ہیں بے ایمان لوگوں کی، جو بے ایمان بیوروکریٹ ہیں، وہ بے شک اس میں پارلیمنٹرین میں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے جو کم ہی نظر آتے ہیں، لیکن بات ان کی ہو رہی ہے جن کو معیار بنایا جاتا ہے، جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے، عمومی جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو دوسری مثال میجر نذیر نے یہ بھی دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فوج میں 2 نوجوان ایک ہی علاقے سے تھے، وہ لڑ پڑے، ایک دوسرا کہنے کو لگا ماں تم جاننا تیرا پیو مالی، کہ میں تمہیں جانتا ہوں کہ تیرا باپ مالی تھا، تو اس نے کہا کہ میں بھی تمہیں جانتا ہوں، تیرا باپ DC کے کتے نہلاتا تھا، کتے نہلانے کے ساتھ ساتھ وہ کتوں کا راشن بھی کھا جاتا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری مراد بڑھائی جائے، ان پڑھ ہیں، چٹے ان پڑھ ہیں، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں ہماری تنخواہ بڑھائی جائے۔ تو یہ پھر انہی کی اولادیں ہیں جو کتوں کا راشن کھا جاتے تھے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو ایک ایک پیسہ قومی خزانے کا، ایک ایک پیسے کے اوپر ان کی نظر ہے اور لوٹ کے اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔